ان کے بعد اولیاء کی باری آتی ہے، نیک لوگوں کی باری آتی ہے کہ جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو ان کی ہدایات پر چلنے والے ہیں۔ ان لوگوں نے ساری اذیتیں جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ملی، ثابت قدمی کے راستے میں ملی، ان ساری آزمائشوں کو قبول کیا اور صبر کیا۔ ان کی مثالوں میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اصحاب الاخدود میں مسلمانوں کو جلا دیا گیا آگ میں، اسی طرح اصحاب کہف میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے قوم کو چھوڑ کے کہف کے اندر چلے گئے اور انہوں نے وہاں جا کے اللہ کی عبادت کی۔ اسی طرح فرعون کی بات کی جائے تو اس نے جادوگروں کو یہ کہا کہ جب وہ ایمان لے آئے تھے تو ان کو بہت زیادہ وعید سنائی اور کہا کہ میں آپ کو ایسے اور ایسے کر دوں گا۔ اور اسی طرح امرأت عمران کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ انہوں نے جو ان کے عزت کے حوالے سے باتیں اٹھائی گئیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایسی ہی باتیں کی گئیں۔ اسی طرح بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو بہت زیادہ آزمایا گیا اور ان کو گرم تپتی ریتوں پر لٹایا گیا۔ امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام ابن تیمیہ علیہم رحمۃ اللہ، سب کو مختلف طرح سے آزمایا گیا۔ صحابہ کرام کی بات کی جائے تو ان کی تو بات ہی الگ ہے، انہوں نے بہت زبردست مثالیں قائم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر ثابت قدمی کے حوالے سے، اگرچہ ان کو بہت سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور جس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا ایمان بہت راسخ تھا اور ان کا جو ایمان تھا وہ بہت پختہ تھا۔ ان کو 3 سال تک شیب ابی میں بند رکھا گیا، وہاں پہ ان کو بھوک کا سامنا بھی کرنا پڑا، آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اللہ کی طرف توجہ رکھی۔ ان ساری مشکلات نے ان کو ذرا بھی کمزور نہیں کیا، ان کے نظریات کو تبدیل نہیں کیا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے تھے، آپ کی ہمت بھی کم نہیں ہوئی، آپ بھی اپنی دعوت میں قائم رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان مشکلات سے نکال بھی لیا جن سے وہ بہت تنگ ہو گئے تھے، اور ان کے دشمن جو ہے وہ بالآخر ناکام ہو گئے اور ان کا راستہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اور ان بری آزمائشوں کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جب احزاب سارے اکٹھے ہو کے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آگئے تھے تو لوگ کہنے لگے، مسلمان کہنے لگے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے بھی ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا۔ ان کو دیکھ کر ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ سر تسلیم خم کرنے لگے۔ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور رسول نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں آزمائیں گے، اور اس آزمائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نصر قریب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے بندو، ایمان کی آزمائش کی مثالیں دیکھی جائیں تو ان میں یہ بھی شامل ہے کہ لوگوں کو پوچھا جائے، لوگوں کو آزمایا جائے ان تقالید کے ذریعے، ان رواجوں کے ذریعے جو اسلام کے مخالف ہوں۔ جو خواہشات پرست ہوگا وہ ان کے اوپر قائم رہے گا، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ ان کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے اگر تم زمین کی اکثریت کی بات ماننا شروع کر دو تو تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ اہل علم کہتے ہیں ہدایت کے راستے کے اوپر قائم رہنا، یہ نہ دیکھنا کہ اس راستے پر چلنے والے لوگ کتنے کم ہیں، گمراہی کے راستوں سے بچ جانا، گمراہی کے راستوں سے بچ جانا، یہ نہ دیکھنا کہ گمراہی کے راستوں پر چلنے والے لوگ کتنے زیادہ ہیں۔ ابن قیم علیہ رحمۃ اللہ کی بات بھی اس حوالے سے نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ نہ دیکھنا کہ لوگ تمہاری مخالفت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر جب چلتے ہو تو چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے راستے پر چلو، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، وہ تمہیں دیکھتا ہے، جو تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، تیرے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہو، جو اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑتا ہے اس کے لیے تو بالکل بھی مشکل نہیں ہوتی، لیکن جو ان چیزوں کو غیر اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اس کے لیے مشقت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے ان بری چیزوں کو چھوڑ دیں، شروع پہ مشکل لگتا ہے، اس کے بعد انسان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، تاکہ انسان کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ کون واقعی سچے دل سے ان چیزوں کو چھوڑتا ہے۔ شروع پہ مشکل لگتا ہے، بعد میں بہت خوشی ہوتی ہے، بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، انسان کے ایمان کی پختگی اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے تو اس چیز سے اس کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا سکون بھی بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان خواہشات نفس کے پیچھے جانے لگتا ہے تو وہ اپنے دین میں سے بہت سارے حصے کو کھو دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے تم ہی بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور
اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہاں اللہ نے ایمان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد اس کا ذکر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو برائی کو دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دے، اگر نہ کر سکے تو اپنی زبان سے بدلے، اگر نہ کر سکے تو اپنے دل سے اس کو بدل دے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ کسی مسلمان کا کوئی عذر نہیں ہے جب وہ اپنے دل سے بھی کسی بری چیز کو برا نہ سمجھے، کیونکہ کم ترین مرتبہ ایمان کا یہ ہے کہ دل میں کسی چیز کو برا سمجھا جائے، اور اگر کسی کے دل میں کوئی اس چیز کا انکار نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑتا نہیں ہے کہ جو برائیوں کے اوپر قائم ہوتے ہیں، تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ایمان کا امتحان یوں بھی ہوتا ہے کہ جب انسان مختلف تعلقات میں اخوت کو مقدم رکھتا ہے، اپنی رشتہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفا کو پیچھے کر دیتا ہے، تو پھر اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہ اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے تعلق جوڑے، اللہ کے لیے تعلق کو توڑے، تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں اس کے ایمان میں اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کوئی کسی سے محبت کرے، اللہ کے لیے محبت کرے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی وارد ہے کہ آپ نے فرمایا جو اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے روکے، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔